حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر یہ سیٹ اپ اگر آپ دیکھیں، آپ نے اپنے بعد جس عظیم خلیفہ کو چھوڑا تھا وہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کی سب سے بڑی خانقاہ یعنی مدرسہ جہاں قرآن کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، نبی کی سنت کی تعلیم، ان کے خلیفہ اجل بنتے ہیں اجودن کے علاقہ جس کو آج آپ پاک پتن کہتے ہیں، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، اس خطے کا سب سے بڑا مدرسہ یہاں قائم ہوا۔ لوگ جوک در جوک قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے حضرت بابا صاحب کے پاس یہاں پہنچتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے بدایون کے بخاری سید ہیں، بخاری سید ہیں، ان کو دہلی کے اندر حضرت بابا فرید کے علمی اور حدیث اور تفسیر اور تصوف کے بارے میں کسی نے بتایا تو کہتے ہیں میرے دل کے اندر حضرت بابا صاحب کی محبت پیدا ہوئی، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں سے سفر کر کے اجودن یعنی پاک پتن شریف پہنچے اور حضرت بابا فرید کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد انہوں نے ان کو باقاعدہ درسی کتابیں پڑھائی، جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی سب سے بڑی کتاب علامہ عبد الشکور سالمی رحمہ اللہ کی کتاب التمہید کہ خلافت کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، ولایت کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، اہل بیت کے بارے میں اہل سنت کے عقیدہ کہ حضرت ابوبکر بلا فصل خلیفہ اول ہیں، افضل سب سے ہیں، پھر حضرت عمر عثمان، یہ سارے عقیدوں کی کتاب حضرت بابا صاحب نے پہلے ان سے قرآن کا امتحان لیا، فرما فلاں سورت مجھے سناؤ، فلاں سورت سناؤ، پھر رک کر کہتے ہاں اس سورت کا ترجمہ مجھے بتاؤ، اس کی تشریح بتاؤ، اچھا فقہ کا یہ مسئلہ ہے تو بعض ائمہ یہ کہتے ہیں فتویٰ کس پر ہوگا، یعنی باقاعدہ اپنے دور کے جید عالم دین بابا صاحب نے جب دیکھا کہ نظام الدین اولیاء علم میں بڑے پختہ رکھتے ہیں اور مضبوط عالم ہیں، اللہ اکبر، تو آپ نے پھر ان کے سر پر خلافت کا تاج سنبھالا۔ صوفیہ کی گدی یہ مصلی ہوتا تھا، الگ سے کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، یہ سارا کانسیپٹ ہی غلط ہے، ان کی گدی ان کا مصلی، جب مصلی گیا تو تصوف بھی گئی، آپ پڑھ کر دیکھیں ان کا مصلی، ان کی گدی یہ مصلی تھا اور ممبر تھا، کیونکہ ممبر رسول اللہ کی امانت ہے، ممبر رسول اللہ کی امانت، دین کے فروغ کا مرکز ممبر ہے، لہذا کسی نے اگر مسجد کو چھوڑ کر اپنا آستانہ بنا لیا وہ پھر طریقت ہی گئی، پھر معاملات ہی خراب ہوئے، پھر الٹے سیدھے سارے کام شروع ہوئے، لیکن جب تک طریقت کا مرکز مسجد رہا وہ خانقاہ آباد رہی، قال اللہ قال رسول کا مرکز رہی۔ جلدی سے آگے چلی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، کئی خلفاء میں نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ ہے، اور ان کے خلفاء میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، یہ تو یعنی دہلی، حیدرآباد، دکن، ان علاقوں کے اندر اور ہندوستان کے ان علاقوں کے اندر بڑی بڑی خانقاہیں کھل گئی۔ خانقاہ کا معنی یہ نہیں تھا کہ بلا کر صرف دیگ سے کھانا کھلائیں، نہیں، کھانا کھلانے کا اخلاق ہے، جو بندہ آپ کے پاس، سرکار نے فرمایا کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے میں ایک نیکی ہے، ایک فضیلت ہے، لیکن وہ جگہیں کیا تھی، دور دور سے لوگ ان سے درس سننے آتے تھے، کیونکہ بیعت کا معنی ہے شیخ کی صحبت، اس کے پاس بیٹھ کر سمجھا جائے کہ رسول اللہ کیا کہتے تھے، اللہ کیا کہتا ہے، ہم نے کیسا بننا ہے، تنہائی میں کیسا رہنا ہے، ظاہر میں کیسا رہنا ہے، شریعت کے فرائض کیا، یہ بیعت کا تسلسل ہے، جو شیخ کے سامنے بیٹھ کر بندہ اسلام کی تبلیغ لیتا ہے، پھر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو شیخ نے جناب بالغان کے لیے الگ مدرسہ لگایا کہ ان کو آپ قرآن پڑھائیے، ان کو آپ قرآن پڑھ کے جب آگے آ گئے تو اب قرآن و سنت کے معنی سمجھانے کے لیے جب ان تمام کتابوں کو پڑھ لیا تو بڑی کتابیں شیخ خود پڑھا رہے ہیں، یہی غوث اعظم کی پوری زندگی رہی ہے۔ ایک جیسے جید عالم ایک مدرسے میں زندگی گزارتا ہے، یہی غریب نواز کی زندگی، یہ بختیار کاکی کی زندگی، یہ حضرت بابا فرید کی زندگی، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ خبر آئی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر کفر اور شرک کا راج ہے، وہاں توحید کی پیغام کو کوئی لے کر نہیں پہنچا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے خلیفہ حضرت اخی سراج کو اپنے پاس رکھا اور فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری لائبریری میں یہ چند قیمتی کتابیں یہ یہاں سے اٹھانا، دہلی کی خانقاہ کو نصیر الدین سنبھالیں گے، آپ یہاں سے اٹھ کر بنگلہ دیش جائیں گے اور بنگلہ دیش میں آپ مرکز قائم کریں گے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء میرے آقا محبوب الہی نے جب دہلی میں انتقال کیا، حضرت سرکار شیخ المشائخ اخی سراج وہ کتابیں لے کر پہنچے بنگال میں مدرسہ خانقاہ قائم کی، اور وہاں پر آپ کے ہاتھ پر ایک مرد حق نے بیعت کی جس کا نام تھا علاء الحق پلوی علیہ رحمہ۔ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے ہاتھ پر فیض لینے کے لیے سمنان کا بادشاہ جو سلطنت کو چھوڑ کر اس راستے سے آ کر بنگال کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ۔ یہ پورا گویا کہ بنگال کا علاقہ ہے۔ میں بات کو بس ختم کر دیتا ہوں 3-4 منٹ کے اندر۔ اگر آپ 18ویں صدی میں آ جائیں، انگریز اس وقت داخل ہو چکا تھا۔ تاتاریوں کا دور کون سا دور تھا کہ جس دور کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز اور قریب کے لوگ موجود تھے، اسلام کو اس وقت سہارا تاتاریوں کے مقابلے میں تصوف نے دیا تھا۔ 18ویں صدی میں جب فرنگی دجال اس سرزمین پر اتر آئے تو 18ویں صدی کے اندر سلسلہ چشتیہ نے بر صغیر کو بتایا۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ دکن والے،
ان کے خلیفہ حضرت شاہ نیاز احمد دہلوی علیہ رحمہ. اب آپ دیکھیں ان کے خلفاء میں حضرت مولانا نظام الدین صاحب, ان کے خلیفاؤں میں حضرت مولانا فخر الدین جن کو فخر پاک کہا جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حیدرآباد دکن کے اندر, راول کھنڈ کے اندر, بنگال کے اندر خانقاہیں بنائی. راول کھنڈ کے اندر حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی نے جو خانقاہ بنائی, افغانستان کے لوگ وہاں دین پڑھنے آتے تھے. یہ شجرہ پھر راول کھنڈ سے وہاں پر اسلام کی تبلیغ میرے دوستوں بزرگوں پہنچتی ہے. بات کو مختصر کرتے ہیں. حضرت مولانا فخر الدین دہلوی اپنے والد گرامی مولانا نظام الدین صاحب جو حیدرآباد دکن میں ان کی بہت بڑی خانقاہ تھی, دہلی میں خانقاہ بنائی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے بڑے یار تھے. حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ امام المحدثین تھے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے ٹکر کے عالم تھے. شاہ صاحب نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں ان کا ذکر کیا ہے. حضرت مولانا فخر الدین دہلوی جن کا لقب سلسلہ چشتیہ میں فخر پاک لیا جاتا ہے, اور ان کا خلیفہ آپ کے اس پاکستان کا ناز حضرت شیخ المشائخ نور محمد ماہروی علیہ رحمہ. نور محمد ماہروی علیہ رحمہ خلیفہ آئے حضرت فخر الدین. پنجاب کی خانقاہ پھر حضرت نور محمد ماہروی نے بنائی. ان کے خلیفہ آئے حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے خلیفہ آئے حضرت شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ. گویا کہ پنجاب کا یہ خطہ دیکھیں, بنگلہ دیش کا خطہ دیکھیں, اور آپ اندرون ہندوستان کا خطہ دیکھیں, افغانستان کا خطہ دیکھیں, یہاں اسلام کے جو مرکز بنے ہیں وہ چشتی بزرگوں نے بنائے. تو لہٰذا یہ وقت ہے ان کو پڑھنے کا, خراج تحسین پیش کرنے کا. یہی وہ مدارس تھے, یہی وہ خانقاہ تھے جن کی وجہ سے آج ہماری یہ مسجدیں بنی, جس کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں.